تو ناظرین، جہاں پر ہم نے کل کی ویڈیو چھوڑی تھی آج وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے کل کی ویڈیو نہیں دیکھی تو سب سے پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی مکمل اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں گا امام مہدی علیہ السلام کے متعلق صحیح مسند احادیث کے بارے میں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی جس کا نام میرا نام ہوگا اربوں پر حکومت نہ کر لے۔ اور اس کے بعد ایک اور جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی ضرور بھیجے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایک اور جگہ پر جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین قائم رہے گا یہاں تک کہ تم پر 12 خلفاء ہوں گے اور تمام امت ان میں سے ہر ایک پر متفق ہو جائے گی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں سنی جو میرے سمجھ میں نہ آئیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سب قریش کے ہوں گے۔ ناظرین، پھر ایک اور جگہ پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا صرف ایک دن باقی رہے اللہ تعالیٰ اس دین کو طول دے گا یہاں تک کہ اس میں سے ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو میرا یا میرے خاندان کا ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے جیسا ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، انصاف جیسا کہ یہ ظلم اور جبر سے بھرا ہوا ہے۔ سفیان کا قول ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عربوں پر میرے خاندان کا ایک شخص حکومت نہ کرے جس کا نام میرا نام ہوگا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے خاندان سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے علی بن نفیل کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کافی مرتبہ سنا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مہدی کو میرے اہل و عیال سے چھپائے ہوئے ہے اور روز قیامت سے پہلے نکالے گا، خواہ دنیا کی زندگی میں صرف ایک دن ہی باقی رہ جائے، اور وہ اس زمین پر عدل و انصاف کو پھیلا دے گا اور ظلم و جبر کو مٹا دے گا۔ ناظرین، ایک اور جگہ پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمران کی موت کے بعد لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو جائے گا۔ اس وقت مدینہ کا ایک شہری بھاگ کر مکہ چلا جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں بعض لوگ حجر سود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے پاس آئیں گے اور زبردستی آپ سے بیعت کریں گے۔ اس کے بعد شام سے ایک بہت بڑا لشکر ان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوگا، لیکن جب وہ بیدہ میں ہوں گے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے تو وہ زمین میں دھنس جائیں گے۔ یہ دیکھ کر شام کے ابدال اور عراق سے بڑی تعداد میں لوگ ان کے پاس آئیں گے اور آپ سے بیعت کریں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص جس کا چچا قبیلہ بنی کلب سے ہوگا ان پر حملہ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ صرف اللہ کی مرضی سے غالب آنے کے لیے یہ بنی کلب کی فوج شکست کھائے گی۔ بد نصیب ہے وہ جس کو کلب کی غنیمت میں سے حصہ نہ ملے۔ یہ شخص یعنی امام مہدی علیہ السلام جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم کریں گے۔ وہ لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رہنمائی کریں گے اور ان کے دور میں اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ وہ 7 سال تک اپنے ظہور میں رہیں گے اور پھر فوت ہو جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ حق کے لیے لڑتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کے سردار ان سے نماز پڑھانے کے لیے کہیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے کہیں گے نہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا، اگر ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام تم پر نازل ہوں اور تمہارا امام تم میں سے ہو تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو حدیث شریف بتائیں ان کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہ آل رسول میں سے ہوں گے، دوسرا وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ ایک رات میں ظاہر ہوں گے، فیصلے کے دن سے پہلے پیش ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی نام ہوگا، مدینہ سے مکہ فرار جہاں لوگ ان کی بیعت کریں گے، عراقی عوام کا عہد اور مدد حاصل کریں گے، لڑائیوں میں لڑیں گے، سنت کے مطابق 7 سال عربوں پر حکومت کریں گے، زمین پر عدل و انصاف کو پھیلائیں گے، ظلم و جبر کا خاتمہ کریں گے، مکہ میں ایک نماز پڑھیں گے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیروی کریں گے،
اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے فرد نہ بنیں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی۔ وہ تو پہلے میں نے آپ کو کچھ نشانیاں بتائیں، اب میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر تو وہ رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر اسراف یعنی کوٹھیاں تعمیر کی جائیں گی، گلوکاروں کو قابل احترام سمجھا جائے گا، جنگ جاری رہے گی، جوا رائج ہوگا، لوگ اپنے گھروں میں رہنے سے ڈریں گے، دجال آئے گا اور اس کی ایک آنکھ ہوگی، زمین صحراؤں میں تبدیل ہو جائے گی، زلزلے، آتش فشاں اور دیگر قدرتی آفات عام ہوں گی، نیکیاں بہت کم ہوں گی اور اس کے درمیان بہت دور ہوں گی، جھوٹے رہنما لوگوں کو گمراہ کریں گے، مساجد کو خوب سجایا جائے گا لیکن عبادت کی خواہش غائب رہے گی، حادثاتی اموات کی شرح بڑھے گی، مالدار بے دین ہو جائیں گے اور متقی گنہگار ہو جائیں گے، لیڈران کرپٹ اور دبنگ ہوں گے، جھوٹی گواہی قبول کی جائے گی اور سچی رد کی جائے گی، قرآن کو ایک قدیم کتاب سمجھا جائے گا، گناہ کے کاموں میں کمال خرچ کیا جائے گا، لوگ اپنی ذاتی رائے کو دین میں ڈالیں گے، سود حلال سمجھا جائے گا، نیک لوگ کم ہوں گے، انسان نفسیاتی خواہشات کے پیروکار ہوں گے، جارحانہ رجحانات پر فخر کریں گے، اچھے لوگ بدکاروں کے خوف سے خاموشی اختیار کر لیں گے، غیبت کرنا اچھا سمجھا جائے گا اور مروج ہوگا، ایک مالدار شخص کی پرہیزگار زیادہ عزت کی جائے گی، بچے اپنے والدین کو گالیاں دیں گے اور ان کی جلد موت کی دعا کریں گے، مساجد میں مذہبی خدمات انجام دینے کے لیے ادائیگیاں نہیں کی جائیں گی، ماہ رمضان میں 2 چاند گرہن ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوگی، ہم جنس پرستی کا رواج ہوگا، زمین مشرق مغرب اور جزیرہ نما عرب میں 3 بار ریزہ ریزہ اور دھنس جائے گی۔ تو ناظرین، یہ وہ معلوماتی ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو پوری تفصیل میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بتایا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں میں نے بتائیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتائی تھیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں کہ اگر ان احادیث کو بیان کرتے ہوئے میرے سے کوئی بھی غلطی رونما ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائیں گے۔ تو پھر ناظرین، اس ویڈیو کو اسی پر اختتام کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ آنے والے دنوں پر کن کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، پھر ملیں گے اس اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔